اور قرات کے بعد پھر رکوع کی طرف جائیں گے، اور رکوع کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے رفع الیدین کا مسئلہ، یعنی رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت، اسی طرح سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت، سجدوں کے درمیان، تیسری رکعت کے شروع میں، اور جن جن مقامات پہ روایات کے اندر رفع الیدین کرنے کا ذکر آتا ہے، آیا کہ ان مقامات پہ رفع الیدین کیا جائے گا یا کہ نہیں کیا جائے گا؟ احناف کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا، صرف اور صرف نماز کے شروع میں کرنا ہے۔ اب جو روایات رفع الیدین کرنے کے حوالے سے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے وقت آتی ہیں، ان روایات کے برعکس ان کے مقابلہ میں دوسری احادیث اور روایات موجود ہیں جس میں ترک رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، اور خلفائے راشدین کے معمولات موجود ہیں کہ وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہاں اس مقام پہ یاد رکھیں کہ جب دلائل کا تعارض آ جاتا ہے تو تعارض نصوص کے وقت مجتہد اپنے اسلوب و منہج کے مطابق تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا ایک اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہ جب وہ روایت لیتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو طبقات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو علمی لیول ہے وہ اس کو پیش نظر پہلے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اور ایک وہ صحابی جو قدیم الاسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قدیم اور پرانے حضور کی صحبت یافتہ اور ان کو صحبت دائمہ ملازمت خاصہ حاصل ہے، ان کی روایت کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ضبط اور اتقان کی بنیاد پہ ترجیح دیتے ہیں، ان کو راجع کرا دیتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں جو رفع الیدین کے بارے میں روایت آئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، امام مالک بھی ان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی ہیں، خلفائے راشدین کے بعد۔ اور صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ حضور نے چاروں میں سے پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کی قسم ہے حضور کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں 3762 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صحابی، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے صحابہ میں سے ایسے صحابی کا ہمیں تذکرہ اور ذکر سنائیں جن کا طور طریقہ نبی کریم علیہ السلام کے طور طریقے حضور کی سیرت کے سب سے زیادہ قریب ہو، ان کا ذکر سنائیں تاکہ ہم ان سے دین کا علم حاصل کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ میری نگاہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور سنن نسائی میں۔ سنن نسائی میں جو میرے پاس نسخہ ہے ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ، اس میں 1026 نمبر، اور جامع ترمذی میں 257 نمبر، یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول برۃ، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، صرف اور صرف شروع نماز میں کیا۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کے لیے اس بات، باقی سب کی نفی۔ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول برہ، صرف اور صرف کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف نماز کے شروع میں کیا، باقی مقام پہ نہیں کیا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو جب ذکر کیا تو اس پر باب قائم کیا، پہلے رفع الیدین کرنے کے حدیث ہے، اور بعد میں عنوان یہ قائم کیا ترک ذالک، بعد میں عنوان قائم کیا ترک ذالک، رفع الیدین کے ترک کا بیان۔ اور امام نسائی اس حدیث کو لے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو 1026 نمبر، اور امام ترمذی اس حدیث کو لے کے تو اس پر عنوان قائم کیا کہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنے کا بیان۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے،
वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, और यही कहा है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा ने। अहले इल्म सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरह ही कहते हैं कि नमाज के शुरू में रफ़ा करना, बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करना। अब वो अहले इल्म सहाबा कौन है जो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते? तो वो अहले इल्म सहाबा सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 2457 नंबर हदीस है, 2457 नंबर। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, इमाम वकी अबू बकर नाशरी से, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब बिन शिहाब से बयान करते हैं। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मौला अली जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते थे, और ये रिवायत बिल्कुल सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को सही करा दिया। इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राया में इस हदीस को सही करा दिया, और इसके तमाम रावी सिका रावी हैं। सैयदना मौला अली का अमल यह है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते थे। इसी अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2469 नंबर हदीस है। असवद ताबी कहते हैं कि मैंने खुद हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी। हज़रत उमर नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते थे। 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी को नमाज पढ़ते देखा, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते थे। 2461 नंबर रिवायत है। अबू इसहाक ताबी कहते हैं कि हज़रत अली के शागिर्द और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा के शागिर्द, यानी जिन्होंने नमाज हज़रत अली से सीखी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते थे। इसके अलावा सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला से 1692 नंबर हदीस है। मुस्नद अबी याला के अंदर बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। हुजूर ने नमाज शुरू की, अपने हाथों को कानों तक उठाया कि आपके अंगूठे कानों की लौ के बराबर हो गए, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में रफ़ा नहीं किया, सिर्फ अव्वल मरतबा किया, बाद में हुजूर ने रफ़ा नहीं किया। इन अहादीस और रिवायत की बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला जो कि ताबी भी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, और अजिल्ला ताबईन से भी उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया। इमाम अबू हनीफा भी फरमाते हैं कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं। और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह, उनका मौक़िफ़ और उनकी फ़िक़्ह, और आज भी फ़िक़्ह मालिकी के जो लोग हैं वो इसी पर अमल करते हैं कि वो शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं करते। लिहाजा रफ़ुल यदैन का मसला बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो राजे मौक़िफ़ है वो यही उनका है। दलाइल की रूह से जो राजे है वो है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा नहीं किया जाएगा। अब रुकू के अंदर तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेगा, और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हो जाएगा, रब्बना लकल हम्द उसके बाद कहा जाएगा, और कौमा करने के बाद फिर सजदे की तरफ झुकेगा। यहाँ एक इख्तिलाफी मसला आ जाता है कि सजदे की तरफ झुकते वक्त किस तरह झुके।